ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے پہلگام حملے کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شفاف بین الاقوامی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور مفادات کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی ارکان کو آگاہ کیا۔ خصوصی اجلاس میں پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کا بھارتی الزام سختی سے مسترد کر دیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدام پر اراکین کو بریفنگ دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں 5 مستقل سمیت 15 ارکان شریک ہوئے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بات چیت ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں۔ پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کو پاکستان کے خلاف بھارتی ڈس انفارمیشن مہم سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے کہا کہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو 70 سال سے زائد ہو گئے مگر تاحال حل طلب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے سلامتی کونسل کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی شمولیت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پانی، امن اور خود مختاری کو خطرہ ہوا تو پاکستانی عوام خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں۔ یہ دریا 24 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو پالتے ہیں۔ دریاؤں کے بہاؤ میں خلل ڈالنے کی کوشش جاری ہے۔ تصور ہوگی پاکستان اپنے مفادات اور خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر کرے گا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ دونوں ممالک سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کے قانونی طور پر پابند ہے۔ بھارت کو نہ روکا گیا تو ہر دریا کے زیریں حصے کے ممالک خطرے میں ہوں گے۔ بھارت پہلگام واقعے پر صرف الزامات دہرا رہا ہے۔ پاکستان پر ایک اور بھارتی الزام جھوٹ ثابت ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں کسی دہشت گرد ٹریننگ کیمپ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر پاکستان پر آزاد کشمیر کے علاقے بیلانور شاہ میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس موجود ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل اور پاکستانی میڈیا کا LOC سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلانور شاہ کا دورہ، بھارتی الزامات کے برعکس علاقے میں پرامن ماحول اور زندگی معمول کے مطابق رواں دواں۔ مقامی شہری نے کہا 37 سال سے دور دور تک کوئی کیمپ نہیں دیکھا، معمولات زندگی اچھی طرح جا رہی ہے۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ یہاں کوئی جہادی کیمپ نہیں تھا۔ بیلانور شاہ کے علاقے میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا بھارت بغیر ثبوت پاکستان پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے، ان کی ساری حکمت عملی بچکانہ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ بھارت کے جنگی جنون کے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ رضوان سعید شیخ نے کہا امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ زرعی معیشت کو پہنچانے کی کوشش کا اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے جنگی جنون کے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے نیو یارک میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پچھلے چند برسوں کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہے۔ وہ وقت ہے کہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور ایک قدم پیچھے ہٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئی خوفناک دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے اور جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں انہیں معتبر اور قانونی ذرائع سے انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے
सेक्रेटरी जनरल का मजीद कहना था कि दोनों मुल्कों के लिए उनका पैगाम है कि याद रखें फौजी हल कोई हल नहीं, अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं, ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए, सफारतकारी की तरवीज करके और एक बार फिर अमन का अज़म करने की हौसला अफजाई करें। डरपोक भारत अपने ही जाल में खुद फंस गया। गीदड़ भभकी मारने वाले भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद दावे तो बहुत किए, शशके भी दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने अब्दाली और फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बात करके भारत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सरहदी इलाकों में पाक फौज चाको चौबंद खड़ी है। अब पाकिस्तान ने अपना पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रेडार भी तैयार करके दुश्मन को मजीद बौखलाहट का शिकार कर दिया। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सरकारी इदारे NRTC और निजी कंपनी ब्लू सर्च के इश्तराक से भारतीय अफवाज की बरी और फिजाई सरगर्मियों पर नजर रखता पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रडार AM-350S इजाद कर लिया गया, जिसे ट्रक पर नस्ब करके कहीं भी ले जाना मुमकिन है। ये बेहतरीन दिफाई हथियार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रखता है और 60,000 फुट बुलंद उड़ते तैयारे को शनाख्त कर सकता है। 450 किलोमीटर तक दोस्त और दुश्मन तोपों, टैंकों, तैयारों वगैरह की पहचान रखता है। इसमें खुसूसी आलात लगे हैं जिसे दुश्मन जाम नहीं कर सकता। S बैंड और AESA के एक ऐसा रडार है जो शदीद धुंध, बारिश और तूफान में भी काम करता है। इसे सिर्फ 30 मिनट में काबिले इस्तेमाल बनाना मुमकिन है, जबकि महज 400 वाट बिजली की खपत दरकार होती है। AM-350S पाकिस्तानी माहिरीन की मेहनत और जहानत और हमारी अस्करी साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत और तरक्की का मुंह बोलता सबूत है, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, कोयटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने BLA, फितनाल खारिज और गैर कानूनी अफगानों को इन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतालिका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। तुर्की और ओमान के सफीरों की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से नेवल हेडक्वार्टर्स में मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाले। दोनों सफीरों ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान दिफाई तहकीकात ताल्लुकात के दायरेकार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इहाता किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्किया और ओमान के सफीरों के हालिया दौरे से दोस्त ममालिक बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के क्लीन लाहौर मिशन पर अमल दरामद। इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के शहर में सफाई और सीवरेज इंतजामात बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी गौहर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शहर में सफाई और सीवरेज के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लीन लाहौर मिशन पर अमल दरामद अवलीन तरजीह है, जिस पर इंतजामिया भी मुतहरिक है और जिले इंतजामिया लाहौर शहर को साफ सुथरा और तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसके साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने भी तहसील सिटी का दौरा किया है और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काटिया, AC सिटी बाबर अली राय और दीगर इनके हमरा भी थे। और इसके साथ आपको आगाह करती चलूं कि DC लाहौर ने करतबा चौक, टोलेंटन मार्केट, नौरानिया रोड पर और अतराफ का मुआयना किया है। साथ ही साथ जगहों के इनखला, सफाई और सीवरेज की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने जारी ऑपरेशन और इंतजामी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा टोलेंटन मार्केट से मुल्हका नाले पर जारी तामीराती काम के मयार का जायजा लिया गया है और LWMC को जिला भरपूर में सफाई ऑपरेशन यकीनी बनाने की सख्त हिदायत भी की गई है।
اور DC لاہور نے واسا حکام کو ہدایت کی ہے کہ سیوریج مسائل کو فوری حل کریں، نالوں کی صفائی یقینی بنائیں، ساتھ ہی ساتھ تعمیری کاموں کا معیار بہترین رکھا جائے تاکہ دیر پر ثابت ہوں۔ اور DC سید موسیٰ رضا کی جانب سے مزید ہدایت پر یہ بھی کی گئی ہے کہ سالٹ ویسٹ روزانہ اٹھا کر مخصوص ڈمپلنگ سائٹس پر منتقل کیا جائے اور رہائشی علاقوں سے جھگیاں اور مویشی فوری طور پر منتقل کیا جائیں۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی بریفنگ دی گئی۔ یلو لائن ماس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش کی گئی۔ صوبے میں ایکو فرینڈلی اور ای ٹیکسی پروجیکٹ کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں ای ٹیکسی کے فائنینشیل ماڈل کی منظوری جبکہ 1100 ای اسٹیشنز کے پائلٹ پروجیکٹ کے اجرا پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے عوام کی سہولت کے مطابق روٹس کا تعین اور جنا ٹرمینل سے ہربنسپورہ یلو لائن پروجیکٹ پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پیٹرول پمپس کے ساتھ چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ وفاقی پولیس کے ڈی ایس پی ملک دلاور کے ریکارڈ یافتہ منشیات فروشوں سے روابط کا معاملہ آئی جی علی ناصر رضوی نے این ٹی این نیوز کی نشاندہی پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کو سی پی او آفس کلوز کر کے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ 7 دن میں محکمانہ انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ این ٹی این نیوز راجہ اسرار حسین سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا یہ عمل قابل ستائش ہے کہ انہوں نے شہر اقتدار میں منشیات فروشوں اور ان جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرنے والے پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے بڑی امام ملا ڈکی میں موجود ریکارڈ یافتہ منشیات کے بین الصوبائی گینگ سے ڈی ایس پی ملک دلاور کی خلاف ضابطہ ملاقاتوں کی ویڈیو سامنے آنے پر سخت محکمانہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی جی نے بتایا کہ مجرمانہ غفلت لاپرواہی کرنے پر ڈی ایس پی ملک دلاور کو ابتدائی تحقیقات کے بعد کلوز ٹو سی پی او آفس کر کے شکایت نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی جواد طارق کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 7 دن میں تحقیقات کرنے کے بعد اپنی سفارشات آئی جی کو پیش کریں گے، جس کے بعد مزید محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ریڈ زون سے ملحقہ آبادی نورپور شاہ کے رہائشیوں نے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے عمل کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بری مام میں موجود ریکارڈ یافتہ طاقتور منشیات کے بین الصوبائی گینگ سائیں ناصر، سائیں مبشر عرف بلو، سائیں مدثر، افضال عرف مکھن، سائیں عامر اور ان کے 40 سے زائد کارندوں کے خلاف بھی پنڈوریاں طرز پر آپریشن کر کے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اڈے بنانے والوں کے یہ اڈے مسمار کر کے ان کا خوف علاقے میں ختم کیا جائے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علموں اور بری مام کے رہائشیوں کی نئی نسل کو بچایا جائے۔ بری مام کے تمام محلے گلیوں میں آئس، ہیروئن، افیون، گردہ، اسلحہ، سبزی فروٹ کی طرح فروخت ہو رہا ہے جس کے اثرات رہائشیوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسرار۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے ٹرانزٹ سہولیات روک دیں۔ اس سہولت سے بنگلہ دیش اپنی برآمدات بھارتی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں سے تیسرے ممالک تک پہنچاتا تھا۔ بھارت نے بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر رش کو ٹرانزٹ سہولیات سے روکنے کی وجہ بتایا۔ دوسری جانب بھارتی اقدام کے جواب میں بنگلہ دیش نے بھارت سے روڈ کے ذریعے سوتی دھاگے کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ سستے درآمدی دھاگے سے مقامی صنعتوں کو فروغ ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اقدام سے باضابطہ آگاہ کرتے ہوئے اربوں ڈالر امداد روک دی۔ تحقیق اور دیگر امور سے متعلق اربوں ڈالر کی امداد منجمد کی گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے مطالبات پر عمل نہ ہوا تو یہ امداد معطل رہے گی۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار پر ہارورڈ یونیورسٹی کی وفاقی امداد منجمد کر دی گئی تھی۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ओमान के कराची में तैनात कौंसल जनरल्स की गवर्नर हाउस में अलग-अलग मुलाकातें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल अरहम से। जी अरहम, बताइएगा मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ओमान के कराची में तैनात कौंसल जनरल्स के गवर्नर हाउस में अलग-अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की वाज़ेह मज़म्मत करता है और इसके खिलाफ है मिसाल कुर्बानियाँ दे चुका है। उनका कहना था भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं, जिन्हें यकसर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदारा, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। बरादर इस्लामी ममालिक के मिस्बत किरदार को सराहते हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है। जी अब्दुल अरहम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम जुनूब मशरक़ी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बुध से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और जुनूब मशरक़ी सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है।